کہ رسول اللہ و خاتم النبیین کے پیچھے 99 آیتوں کو کھڑا کر دیا کہ سبق بھولو نہیں، سبق بھولو نہیں۔ آپ کو سبق یاد ہے یا بھولی ہے؟ اور صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے یہ سبق دہرانا ہے، مرزائیت کا فتنہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یقیناً 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 ختم ہوگا۔ ہر فتنہ پیدا ہی ختم ہونے کے لیے ہوتا ہے، ہر فتنہ پیدا ہی ختم ہونے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنا سبق دہرانا ہے، چاہے دھرتی پہ ایک قادیانی بھی نہ رہے، ہم نے اپنا سبق دہرانا ہے کہ فرما گئے یہ حالی لا نبی بعدی، اس لیے دہرانا ہے، اس لیے اس کو یاد رکھنا ہے، اس لیے اس کو نہیں بھولنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے۔ اب پتہ نہیں اور کتنے جھوٹے آئیں گے، تو قادیانیت ختم بھی ہو جائے، ختم نبوت کے علم کو یوں ہی بلند رکھنا ہے، کہیں نا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ہم آپ کے یہاں جمع ہونے سے دشمن کو زور پہنچتا ہے، دشمن کو زور پہنچتا ہے، اس لیے زور پہنچتا ہے کہ وہ جتنے بھی مکر کر لے، وہ جتنی بھی سازشیں کر لے، وہ جتنے بھی غدار ڈھونڈ لے، وہ جتنے بھی یار ڈھونڈ لے، وہ جتنے بھی سہولت کار ڈھونڈ لے، ڈھاک کے 3 بات نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ فتنے نے ایک دن ختم ہونا ہے۔ ہمارا یہاں جمع ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے یہ دشمن کو یہ پیغام دینا ہے کہ تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہم بیدار بھی ہیں، تیار بھی ہیں، بولو بولو، بیدار بھی ہیں، تیار بھی ہیں، بیدار بھی ہیں، تیار بھی ہیں، بیدار بھی ہیں، تیار بھی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ فتنوں کی پیشن گوئی جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ سارے پورے ہونے ہیں اور ختم ہونے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1432 سال پہلے 29 صفر کو ربیع الاول کی رات تھی، یہ چاند رات تھی، آپ نے بقیع کے مقبرہ شریف میں جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں اپنے غلام کو آسمان کی طرف متوجہ کیا، ابو موہبہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، اور ارشاد فرمایا تاریکی کے پیچھے تاریکی چلی آ رہی ہے، فتنے کے پیچھے فتنہ چلا آ رہا ہے، اور ان سارے فتنوں سے نپٹنے کے لیے، ان ساری بیماریوں کا علاج اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر رکھا ہے، آپ نے ارشاد فرما رکھا ہے، اور آج تک امت نے ہر فتنے کا مقابلہ اس دوا سے کیا، اللہ نے شفا دی۔ کیا دوا ہے؟ دوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ فتنہ تو گمراہ ہی کرتا ہے نا، تو فتنے سے گمراہی سے بچو گے کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا ہے دوا؟ فرماتے ہیں کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج تک امت نے ہر فتنے کا مقابلہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ کیا، اللہ نے فتنوں کو ختم کر دیا، امت باقی ہے، اللہ نے فتنوں کو ختم کر دیا، امت باقی ہے۔ باطل چاہے جس انداز سے چلا آئے، چاہے دنیا کفر اکٹھی ہو جائے، اس وقت دنیا میں ہمیں اگر جنگ احزاب کا
احزاب کے غزوے کی ایک نظیر ملتی ہے تو دیکھ لیں سن 2000 میں امریکہ 45 ملکوں کو لے کے افغانستان پہ چڑھ دوڑا، کوئی مسجد نہ چھوڑی، کوئی مدرسہ نہ چھوڑا، کوئی خانقاہ نہ چھوڑی، کوئی دین دعوت و تبلیغ کا مرکز نہ چھوڑا، کوئی مولوی نہ چھوڑا، کوئی طالب علم نہ چھوڑا، کوئی مجاہد نہ چھوڑا، کوئی عام مسلمان نہ چھوڑا، پشتوں کے پشتے لگا دیے، لاکھوں لوگ شہید کر دیے، لیکن وہ فتنہ ختم ہو گیا، لیکن وہ فتنہ ختم ہو گیا۔ سن 2000 میں افغانستان میں جتنی مساجد تھی آج اس سے زیادہ ہیں، سن 2000 میں افغانستان میں جتنے مدارس تھے آج اس سے زیادہ ہیں، سن 2000 میں افغانستان میں جتنے دعوت و تبلیغ کے مراکز تھے آج اس سے زیادہ ہیں، سن 2000 میں جتنی خانقاہیں تھیں آج ان سے زیادہ ہیں، سن 2000 میں جو ہے جتنے علماء تھے آج ان سے زیادہ ہیں، سن 2000 میں جتنے طلباء تھے آج ان سے زیادہ ہیں، سن 2000 میں جتنے مجاہدین تھے آج ان سے زیادہ ہیں، سن 2000 میں مسلمانوں کی جتنی آبادی تھی آج اس سے زیادہ ہے، آج اس سے زیادہ ہے۔ فتنہ جس رنگ میں بھی آئے، اگر قرآن و سنت کے احکامات کو تھام کے فتنے کا مقابلہ کیا جائے، رب فتح عطا کرتا ہے، رب فتح عطا کرتا ہے، رب نجات عطا کرتا ہے، رب بھلائی اور کامیابی جھولیوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ ایک فتنہ ابھی آنا ہے، اور جن کے ہاں آنا ہے انہوں نے تیاریاں کر رکھی، مقام لطف پہ ایئرپورٹ بھی بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مسیح دجال کا فتنہ آنا ہے، اور دیکھو اللہ کو اس امت سے کتنی محبت ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، آپ مانتے ہیں نا کہ اللہ کے محبوب ہیں؟ ہمارے ہاں ایک دیوانہ تھا، اس نے ایک مولوی صاحب سے صاحب نسبت بزرگ سے پوچھا، آپ سارے مولوی کہتے ہو کہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محب کا تو قاعدہ یہ ہوتا ہے، عشق کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر محب جو ہے وہ اپنی ذات پہ اپنے محبوب کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہوتے تو اس کلمہ شریف میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں آپ کا نام پہلے ہوتا، محب کا نام بعد میں۔ تو بزرگ عالم دین مسکرائے، کہ تیری عقل کوتا ہے، تو نے جانا ہی نہیں۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نام مبارک کا ذکر کے لیے، کام مبارک کے ذکر کے لیے، مقام مبارک کے ذکر کے لیے، کہ ساری کائنات میں آپ کا نام مبارک پھیل جائے، آپ کا کام مبارک پھیل جائے، آپ کے مقام مبارک کا تعارف ہو جائے، یہی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا مشن ہے۔ آپ نے کہا اللہ نے اپنے نام مبارک کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے مقدم اس کلمہ میں اس لیے رکھا کہ جو شخص میرے محبوب مبارک کا نام لینا چاہے تو وہ پہلے مجھ اللہ کا نام لے لے کہ اس کا منہ اس قابل ہو جائے کہ میرے محبوب کا نام لے سکے۔ سبحان اللہ۔ تو صرف محبوب کی اللہ کے ہاں اہمیت نہیں ہے، اللہ کو اپنے محبوب کی امت سے بھی محبت، اللہ کو اپنے محبوب کی امت سے بھی محبت ہے۔ جبھی تو دیکھیں نا جو اعزاز اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے، آخری نبی کی آخری امت کو عطا کیا ہے، وہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ جو اس فتنے میں آنا تھا، ہر فتنے کا علاج پہلے سے بتلا دیا، امت نے کیا، آج تک امت ان فتنوں سے محفوظ ہو گئی، فتنے ختم ہو گئے۔ اب جو فتنہ آنے والا ہے وہ مسیح دجال کا فتنہ، وہ کافر کا فتنہ، تب بھی امت پہ یہ اللہ کریم کرم فرمائیں گے کہ وہ پہچانا جائے گا، اس کی شناخت بتائی ہے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے۔ صحیح، لیکن وہ فتنہ
سب فتنوں پہ بھاری ہے، وہ فتنہ سب فتنوں پہ بھاری ہے۔ تو اللہ نے اس امت پہ کیا احسان فرمایا؟ اللہ کریم نے اس امت پہ یہ احسان فرمایا کہ 2000 سال سے اس فتنے کا کم کرنے کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ بٹھلا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب یہ فتنہ ظاہر ہوگا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ سخت وقت آئے گا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے۔ ہاں دمشق میں نازل ہوں گے، ہاں دمشق میں مرکزی جامع مسجد میں نازل ہوں گے، مرکزی جامع مسجد میں مینار شرقی پہ نازل ہوں گے، مینار بیضا پہ نازل ہوں گے۔ پہلے سے اللہ نے انتظام کر رکھا ہے، پہلے سے اللہ نے انتظام کر رکھا ہے کہ یہ امت اس کے فتنے سے بچ سکے، یہ امت اس کے فتنے سے بچ سکے۔ ہم اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ سبق دہرانا نہیں چھوڑنا، سبق دہرانا نہیں چھوڑنا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے 3 اہداف ہیں۔ پہلا ہدف ہے حفاظت ایمان، یہ سبق کا دہرانا جو ہے یہ حفاظت ایمان میں سے ہے۔ یہ کانفرنسوں کا انعقاد، یہ جلسوں کا انعقاد، یہ خط و کتابت کورس کا انتخاب اور یہ درسی کورس کا جو ہے سلسلہ، اور یہ کتابوں کی تصانیف اور تعلیف، یہ جرائد کا اجرا، یہ سب کس لیے ہے؟ حفاظت ایمان کے لیے، حفاظت ایمان کے لیے۔ یہ ہم جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں جو سنا وہ آگے تک پہنچائیں، نئی نسل تک پہنچائیں، ان کی حفاظت ایمان کا فکر کریں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے جب 53 کی تحریک چلائی تھی، کیا کریں؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا پہلے کہ کتنا ٹائم، آپ کہتے ہیں مکمل ہو گیا، اندھیرے میں رکھا ہے، پہلے بتا دیتے مجھے۔ چلے بہرحال عرض یہ ہے کہ جب 53 کی تحریک چلی، 10,500 لوگ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قربان ہو گئے۔ ماؤں نے جلائی اس لیے تھا کہ یہ آقا پہ کٹ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اس ماں کا واقعہ یاد نہیں جو بیٹے کی بارات لے کے چلی تھی؟ بارات کو رخصت کر دیا، گولیوں کی آواز آ رہی ہے، تڑ تڑ چل رہی ہے گولی۔ کہا بیٹے میں نے آج کے دن اس لیے تمہیں دودھ پلایا تھا، جاؤ گولی سینے پہ کھانا، پیٹ پہ نہ کھانا۔ تو ماں نے اپنے کیسے بچے جو ہے وہ قربان کیے۔ ہاں کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ تحریک ناکام ہوئی، نہ ناکام نہیں۔ ایک جسٹس لکھتا ہے، ایک جسٹس لکھتا ہے کہ حالات وہ تھے کہ جو انتہائی دگرگون تھے اور امت کی طرف جو ہے تو ارتداد کا سیلاب آ چکا تھا۔ اس 53 کی تحریک نے ارتداد کے سیلاب کے آگے سد سکندری باندھ دیا۔ امت کی حفاظت کا غم، حفاظت ایمان ہمارے اور آپ کی کیا ہے؟ مجلس کا پہلا ہدف ہے۔ اس کے لیے آپ نے ڈٹ کے کام کرنا ہے۔ دوسرا ہدف ہمارا جو ہے وہ دعوت ایمان ہے۔ کس کو دعوت ایمان ہے؟ منکرین ختم نبوت کو دعوت ایمان ہے۔ دعوت ایمان دینا تو ہر بندے کا کام نہیں، یہ تو علماء کا کام ہے۔ پھر علماء وہ دیں گے ان کو دعوت جن کو ان کی دجل پہ، ان کے فریب پہ عبور حاصل ہو۔ تو عام امتی کیسے اپنا نام لکھوائے گا اس میں؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ایک عجب دعوت کا اہتمام کیا ہے آپ کے لیے۔ کیسے دعوت دینی ہے؟ آپ نے 2 قسم کی دعوت ایمان دینی ہے۔ ایک معاشرتی آپ کا طرز عمل ہوگا، ایک معاشی طرز عمل ہوگا۔ معاشرتی بائیکاٹ کرنی ہے قادیانی سے، یہ دعوت ایمان ہے۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ یہ سارے لوگ مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہیں۔ تو جب مرزا کی کتاب کھول کے دیکھے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کیا مغلظات لکھے ہوئے ہیں۔
پھر اگر اللہ نے اس کی ہدایت کا فیصلہ کیا ہوا ہوگا وہ نادم ہوگا، مرضی پہ لعنت بھیجے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان لائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ اور نزول پہ ایمان لائے گا، اور وہ ہم آپ کا بھائی بن جائے گا۔ تو کیا آپ معاشرتی بائیکاٹ کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ دیکھیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جس عمل کی دعوت دیتی ہے قانون کے دائرے میں دیتی ہے۔ مرتد کی کیا سزا ہے؟ قتل۔ یعنی یہ نہ رہے، کیا یہ نہ رہے معاشرتی بائیکاٹ کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ یہ تصور رکھو کہ یہ ہے ہی نہیں، نہ سلام، نہ کلام، نہ رشتہ، نہ یاری، نہ دعوت، نہ شادی، نہ غمی، کچھ نہیں۔ وہ آپ کو نظر بھی آئے تو وہ ہے نہیں، آپ نے اس طرح دعوت دی۔ یہ معاشرتی بائیکاٹ ہے، اور معاشی بائیکاٹ یہ ہے کہ قادیانیوں کی جتنی بھی کمپنیوں کی پروڈکٹس ہیں نہ خریدیں، نہ استعمال کریں اور نہ بیچیں۔ اور ایسے ہی کہہ رہے ہم آپ کو، مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ نے سالوں پہلے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر پنجم علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کے ارشاد پہ فتویٰ لکھا، پاکستان کا کوئی مکتب فکر ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس کی تائید نہ کی ہو۔ مرزائی کے ساتھ معاشرتی تعلق رکھنا جو ہے وہ بھی شرعاً حرام ہے، اور مرزائی کے ساتھ معاشی تعلق رکھنا وہ بھی شرعاً حرام ہے۔ تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت آپ کو حرام سے بچنے کی دعوت دیتی ہے، آپ کو حرام سے بچنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو کیا معاشرتی بائیکاٹ اور معاشی بائیکاٹ کے لیے آپ سب تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ سب نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ سب نے کہا کہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایسے انشاءاللہ سے کیا ہوا وعدہ جو ہے تو وہ وعدہ نہیں ہوتا، علماء جانتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، تیسرا ہدف جو ہے وہ دفاع پاکستان ہے۔ آپ کہیں گے کہ دفاع پاکستان تو افواج پاکستان کا کام ہے۔ ہاں بھائی، وہ جغرافیائی سرحدات کا دفاع کرتے ہیں۔ علماء اسلام جو ہیں وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ والا ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ والا ہے۔ ہم دشمن کی نشاندہی کرتے ہیں، ہم دشمن کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا دشمن ہے، یہ پاکستان کا دشمن ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا مال لے لو، ہم یہ نہیں کہتے اس کی آبرو لے لو، ہم یہ نہیں کہتے اس کی جان لے لو، بس صرف جان لو کہ یہ کون ہے، یہ دشمن ہے۔ ہاں علامہ اقبال نے جن کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قادیانی جو ہیں اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں، اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ اور مرزے کے بیٹے نے بشیر الدین نے یہ تحریر لکھی ہے، اور وہ موجود ہے ثبوت کے طور پہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو مجبوراً تسلیم کیا ہے، ورنہ ہمارا الہامی عقیدہ یہ ہے کہ العیاذ باللہ خاکم بدہن یہ ایک دن ٹوٹے گا، پھر سے اکھنڈ بھارت بن جائے گا۔ تو یہ پاکستان کا وفادار ہے کہ غدار ہے؟ غدار ہے۔ یہ پاکستان کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ ہم بتاتے ہیں یہ دشمن ہے، اس سے بچو، یہ دشمن ہے، اس سے بچو۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے انسانوں کے لیے آشکارا دشمن ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ آشکارا دشمن ہے، بتانے کو بہت کچھ ہے لیکن چٹ بھی میرے ہاتھ میں۔ تو ہم اور آپ یہاں کس لیے آئے؟ اپنا سبق دہرانے کے لیے آئے، اور ان کو یہ بتانے کے لیے آئے جو منکرین ختم نبوت ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے یار ہیں، جو ان کے وفادار ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، ان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ سارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اراکین جو ہیں اور ان کی دعوت پہ آئے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں، یہ شمع رسالت کے پروانے جو ہیں، یہ تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے بیدار بھی ہیں، تیار بھی ہیں، گوردون بھائی بیدار بھی ہیں، تیار بھی ہیں، بیدار بھی ہیں، تیار بھی ہیں، تیار بھی ہیں۔ اب آخری بات آپ سے پوچھ، آپ کو سبق یاد ہے؟
جس کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کریں، سب ہاتھ کھڑا کریں. اب نیچے کریں. الحمدللہ. اب یہ بات بھی یاد رکھیں، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. آپ کو سبق یاد ہے، آپ کی چھٹی نہیں ہے، آپ نے مرتے دم تک یہ کام کرنا ہے. کہیں انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.